بس اتنی بات ذہن نشین کر لو کہ تم تنہا نہیں ہو، اگرچہ ساری دنیا تم سے منہ موڑ لے، یہاں تک کہ تمہارے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیں، تب بھی تم اللہ کو ہمیشہ اپنے پاس پاؤ گے۔ تیرا چاہا تیرے رب کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اور تیرے رب کا چاہا تیرے بغیر پورا ہو جاتا ہے۔ اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت پر قربان کر دو، وہ تمہاری چاہت کو اور خوبصورت بنا کر تجھے عطا کر دے گا۔ اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے اسے تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ دعائیں تو دل کا راز ہوتی ہیں جن کا رازدار خود اللہ ہے، اور اپنے بندے کے رازوں کی لاج رکھنا اس سے خوب آتا ہے۔ جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہیں جو ہمیں بے چین رکھتے ہیں۔ دنیا میں اتنی اچھی خوشبو کہیں نہیں ہو سکتی جتنی پیاری خوشبو قرآن مجید کے اوراق سے آتی ہے۔ سب سے پہلے دعا کے بعد صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ جب تمہیں زمین تنگ لگنے لگے تو آسمان کی جانب نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اللہ تو ایسے راضی تو میں بھی ایسے راضی۔ قرآن کہتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ خوش ہو جاؤ گے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، بالکل کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ تم تکلیف میں ہو تو وہ الشافی ہے، یعنی شفا دینے والا۔ تم غریب ہو، وہ الغنی ہے، یعنی مالدار اور خود کفیل۔ تم اکیلے ہو، وہ الوکیل ہے، کافی ہے۔ تم دور ہو، وہ القریب ہے، یعنی بہت قریب ہے۔ تم گنہگار ہو، وہ رحمان ہے، یعنی رحم کرنے والا۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پاک تمہیں جتنا آزمائے، کسی جائز مراد یا کسی کے انتظار کے لیے جو کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، لیکن اپنے وقت پر مراد پوری بھی ہو جاتی ہے، اور کسی کا انتظار بھی اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ بس انسان میں صبر ہونا ضروری ہے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ جب خدا کی محبت دل میں سما جائے تب ہر چیز کی طلب دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جس چیز کو بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا انشاءاللہ۔ ارے اب جا کر تو تم معجزوں کے قریب پہنچے ہو، اب ہار مان لو گے تو معجزے کیسے دیکھو گے؟ کبھی کبھی کھو جانا بھی چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون تلاش کرنے آتا ہے۔ تجھے تازہ ہوا کی نہیں، تازہ ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ سے شکوے شکایتیں کرو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی تعلق تو بنا رہتا ہے، پر ایسے تعلق توڑ دینا ٹھیک نہیں ہوتا جی۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھو، جہاں انسان کو ایک تکلیف ملتی ہے تو 100 سکھ بھی ملتے ہیں۔ زندگی کو دعا دیتے ہیں، خاتمے کی سزا نہیں۔ زندگی خطرہ خطرہ پگھل رہی ہے، اور میرے پاس اپنے رب کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ سب سے بہترین رشتہ اللہ اور انسان کا ہے۔ جس قدر جھکو گے اتنا ہی اپنے رب کو قریب پاؤ گے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ کسی کو پسند آنا بہت آسان ہے، ہمیشہ اس کی پسند بن کے رہنا بہت مشکل ہے۔ صلہ دنیا والے نہیں دیا کرتے، دنیا بنانے والا دیتا ہے۔
لہٰذا دنیا والوں سے توقع رکھ کر اپنا دل برا مت کریں۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا کبھی تمہارا نصیب غلط نہیں لکھ سکتا۔ مستقبل اللہ نے پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے، اور اس نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ ہمیشہ انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ بستا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں، پھر بھی مسلسل اسے دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور میرا رب سسکیوں میں پوشیدہ درد اور دلوں میں پوشیدہ راز سے بھی واقف ہے۔ سنو یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا، یہ پریشانی، یہ غم، یہ برے دن سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ٹوٹ پھوٹ کا احساس، یہ آنسو، یہ تکلیفیں، یہ صرف ایک وقت تک ہے، پھر سب کچھ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس تم اللہ پر یقین رکھو۔ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ تو پھر دعائیں مانگتی رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہیں۔ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی تمہارا کارساز ہے۔ حالات چاہے پھر کتنے ہی کیوں نہ سازگار ہوں، جو بھی برا کرتا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ میرا رب انصاف پسند ہے، ہر شے پر اس کا اختیار ہے۔ تم نے جب اللہ کو اپنا وکیل بنا لیا، اب بے فکر ہو جاؤ، اب ہر معاملہ ہو جانا صاف ہے۔ تم نے جب اپنا کیس دائر کر دیا اللہ کی عدالت میں، تو پھر جان لو کہ اس کی عدالت میں ملتا ہر ایک کو انصاف ہے۔ وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ جب تم دل لگا کر دعا مانگتے ہو تو جانتے ہو اللہ تمہارے کتنے قریب ہوتا ہے، بہت زیادہ قریب۔ مانگتے رہا کرو۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ آپ سے دغا کر جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ تمام مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیری نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پر کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر بھی پوری کھا لوگے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا ہے، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ خوش لوگ شکر گزار لوگ ہوتے ہیں، جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، جو نہیں ہے وہ اللہ سے اس کی امید رکھتے ہیں، اور اگر وہ ان کو نہ ملے تب بھی وہ مایوس نہیں ہونے لگتے۔ خوشی مایوسی کا الٹ ہے، خوشی امید ہے۔ خوشی بڑی چیزوں میں نہیں ہوتی، خوشی چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہے۔ نیک کوئی بھی نہیں ہوتا، بس اللہ کی ذات عیب چھپانے والی ہے۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، نا امید کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ تم حالات کی بات کرتے ہو، میں نے تو درود شریف سے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ خود کو ترجیح دینے کے لیے نہ کہنا بہت ضروری ہے۔ بنا سوچے سمجھے ہر ایک کی بات ماننے والے نقصان اٹھاتے ہیں، اسی لیے نہ کہنا سیکھیں۔ پیار سے کہیں، شائستگی سے کہیں، لیکن ہر اس چیز کو انکار کریں جو آپ کی ذات کے لیے اچھی نہیں ہے۔ معجزہ فرما دے یا رب کوئی ایسا کہ جس سے دل ملا ہے اس سے تقدیر بھی مل جائے، اور ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ میرے مالک تیرے ایک کن کی بات ہے اور ہماری زندگی کا سوال ہے۔ لوگ کہتے ہیں دکھ بانٹ لینے سے کم ہوتے ہیں، مگر وہ یہ بات بتانا بھول جاتے ہیں کہ غصے یا ناراضی میں وہی لوگ ان کے دکھوں کا اشتہار لگا کر آپ کو مزید اذیت سے دوچار کرتے ہیں۔
لفظ بھی واپس نہیں پلٹتے اور ہم کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کھو دیتے ہیں جو ہمیں پھر بھی نہیں ملتا۔ ایک اللہ ہی ہے جو ہر کسی کا پردہ رکھ سکتا ہے، بس۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ ساری بات مقدر کی ہوتی ہے، جس کے سامنے انسان کی ساری فہم و فراست دھری رہ جاتی ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بیچتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ یقین رکھو اللہ سے کی گئی اپنی دعاؤں پر، پھر اللہ ہو بہو وہی دے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا انشاءاللہ۔ میرے رب کی محبت کا انداز بھی نرالا ہے، مجھے سب کچھ دے کر کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ بھلا ایسی محبت کوئی کرتا ہے؟ میری غلطیوں کو دیکھتا ہے، مجھے نظر انداز کرتا ہے، اور جب مجھے اپنی غلطیوں پر ندامت ہونے لگتی ہے تو فرماتا ہے پریشان نہ ہو، مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا۔ مشکلات سے لڑا کرو، ان سے ہار مت مانا کرو، کیونکہ تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے جو تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کسی بھی چیز کے نہ ملنے پہ غم کا اظہار مت کریں، ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کو مل جاتی تو مزید غم کی وجہ بن جاتی۔ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ دور نہیں جاتا، آپ دور جاتے ہیں۔